بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش خطی خوش نویسی چونکہ آج کل معدوم ہو رہی ہے، تو میں اللہ کے فضل سے یہ ہنر سیکھا ہوا ہوں۔ مجھے یہ شغف حاصل ہوا بچپن سے والد صاحب سے سیکھنے کا، پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا، دوستوں کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا۔ 10ویں تک میں بہت اچھا لکھ لیتا تھا، لیکن جب میں کالج میں گیا گورنمنٹ کالج چکوال میں، تو وہاں محسوس کیا کہ انگلش ابھی رائٹنگ جو ہے کمزور ہے، تو اس کے لیے کوشش کی، دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا، لیکن کوئی بندہ نہ ملا۔ تو بالآخر مجھے والد محترم نے بتایا کہ ادھر ایک استاد ہیں ضمیر احمد صدیقی صاحب، جو علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، ایم اے انگلش تھے وہ، اور ماشاءاللہ پروفیسر تھے، تلگنگ کالج کے وہ پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کیڈٹ کالجز میں بھی وہ پڑھاتے رہے ہیں۔ تو میں نے سر سے رابطہ کیا، ہم 3 دوست تھے جو ان کے پاس پڑھتے تھے، حافظ نذیر صاحب اور حافظ تجیب اختر صاحب، تو ہم تینوں ان کے پاس جایا کرتے تھے سر کے پاس پڑھنے کے لیے۔ وہ ہمیں انگلش بھی پڑھاتے، گرامر بھی پڑھائی، ویسے بھی کافی پڑھایا بی اے کا سلیبس، لیکن رائٹنگ پہ وہ توجہ دیتے تھے، تو یہاں سے میرا ذوق اور بڑھتا گیا۔ تو میں نے اس کے لیے افضل انور مفتی صاحب کی کتابیں بھی کنسلٹ کی، ان کی جو رائٹنگ والی بکس تھیں، گڈ اینڈ رائٹنگ میڈ ایزی۔ تو بہرحال میں نے خاصی لیبر کی، تو مختلف قسم کے قلم استعمال کیے، جن میں خصوصاً ایک پارکر کا پین مجھے گفٹ میں ملا تھا، اس سے لکھا۔ باریک لکھنے والی پنیں وغیرہ میں نے کہیں بڑے دور سے منگوائیں، زیڈ کی نب جو استعمال کی، پھر بعد میں کٹ پین آ گیا، تو اس طرح کر کے کٹ والے مارکر کے ساتھ۔ تو بچے آج کل چونکہ ہاتھ میں آلے سمجھتے ہیں، جو تختی لکھنی ہے تو پھر کتابوں پہ میں رجسٹروں پہ لکھا دیتا ہوں۔ بہت سارے چکوال شہر کے میرے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، جو یونیورسٹیز میں بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی MBBS کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، ویسے CSS میں بچے بیٹھے ہیں، کئی نے امتحان پاس کر دیا، کوئی رہ گیا۔ تو اس طرح یہ جو رائٹنگ ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں پر یہ توجہ دیں تاکہ ہمارا جو تعلیمی ماحول ہے وہ بہتر ہو سکے۔ آج کل کا بچہ ویسے بھی بڑی سستی شوق کر رہا ہے کہ وہ کام جو کرتے ہیں، جو کاپیاں بناتے ہیں، ان پہ بھی ان کی خوش خطی کوئی اظہار نہیں ہوتی۔ لوگوں کو قلم پکڑنے کی ابھی تک عادت نہیں رہی۔ پہلے زمانے میں چونکہ قلم دوات اور تختی استعمال ہوتی تھی، تو پرانے زمانے کے لوگوں کی رائٹنگ بھی بہت اچھی تھی۔ ایکسپلینیشن تو آنی چاہیے۔ ایک پڑھا لکھا بندہ جب کوئی چیز تحریر کرے تو وہ پڑھی نہ جا سکے، یہ بھی بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہ خوش نویسی اور خطاطی یہ مسلمانوں کا ہمارا ورثہ ہے، تو ہمیں بطور صحیح اور حقدار یعنی سچے وارث ہونے کے طور پر اس حق کو ادا کرنا چاہیے اور اپنے ورثے کو سنبھالنا چاہیے۔ خاص طور پہ جن بچوں نے میڈیکل کالجز میں جانا ہوتا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، CSS کرنا ہے، PMS کرنا ہے، یا ویسے جن بچوں کو شوقین والدین ہوتے ہیں کہ بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، کیونکہ اس طرح خوش خط لکھنے سے پیپر کے مارکس جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، اور مارکنگ کرنے والا ایگزامینر جو ہے وہ خود بخود اس کے توجہ دیتا ہے پیپر کی طرف۔ اگر بچے کو چیز یاد تھی کہ اس نے ایکسپلین کیا ہے اور لکھا بھی کچھ خط ہے، تو میرے خیال میں ہر پیپر 8 سے 10 نمبر بڑھا جاتا ہے، اور اس طرح 8-10 پرچوں میں 100 نمبر کے قریب نمبر بڑھ جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا جو ہے یہ جمپ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ مقابلے میں جو ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ تو اس کی طرف توجہ دینی ضروری ہے۔ بچے کو چاہیے کہ وہ کم از کم ہر روز 1 گھنٹہ گھر بیٹھ کے تحریر کرے، اپنی کاپی کے اوپر لکھے یا تختی لکھے، یا کسی اچھے استاد کے پاس جائے۔ میرے پاس ہی بچے آتے رہتے ہیں، خصوصاً گرمیوں کی چھٹیوں میں بہت بھیڑ رہتی ہے۔ مجھے شہر میں بھی جو VVIPs ہیں وہ کال کر لیتے ہیں، اور جن بچوں نے میڈیکل وغیرہ میں داخلہ لینا ہوتا ہے، یا FSC میں میرٹ بنانا ہوتا ہے، یا اس سے آگے نکلنا ہے، تو ایسے بچوں کے والدین مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اور میرے ماشاءاللہ ایسے سینکڑوں شاگرد ہیں جو آج بھی اعلیٰ پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ مجھ سے سیکھ کر گئے ہیں۔ اور غریب بچے، اگر کسی جگہ پہ کوئی اچھے بچے میرے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، گروپ چل رہا ہو، تو غریب بچہ اگر کو آ جاتا ہے، یتیم بچہ ہے، تو اس کے لیے فری خدمت ماشاءاللہ میں کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی بندے کو میری خدمات کی ضرورت ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، میرا نمبر نیچے موجود ہے، یا سیگل آباد میں آ کے نوید کرنا سٹور، وہ ہمارے گھر کے قریب ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے میرا، وہ بتا سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور بچوں کی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے توجہ فرمائیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔